الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری جات کا سبب بنے، اور انہیں آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، مجھے کوئی ایسی بات سنائیے جو آپ نے رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو۔ یہ سن کر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا روئے کہ راوی فرماتے ہیں میں سمجھا اب چپ نہ ہوگے۔ پھر جب خاموش ہو گئے تو فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے معاذ، میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، اگر تم نے وہ یاد رکھی تو نفع اٹھاؤ گے، اور اگر یاد نہ رکھی اور ضائع کر دی تو قیامت کے دن اللہ عز و جل کی بارگاہ میں تمہاری کوئی دلیل نہ چلے گی۔ اے معاذ، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے قبل 7 فرشتے پیدا فرمائے، پھر 7 آسمانوں کو پیدا فرمایا، تو ہر آسمان کے دروازے پر ان میں سے ایک فرشتہ دربان مقرر فرمایا، اور ہر آسمان کو بہت عظمت و بزرگی عطا فرمائی۔ لہٰذا صبح سے شام تک کے بندے کے اعمال جو کہ سورج کی طرح روشن ہوتے ہیں، محافظ فرشتے ان کو لے کر آسمان دنیا کی طرف چڑھتے ہیں اور ان اعمال کو بہت پاکیزہ اور کثیر خیال کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب آسمان دنیا تک پہنچتے ہیں تو آسمان دنیا کا دربار فرشتہ ان سے کہتا ہے، اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر مار دو۔ میں غیبت کا فرشتہ ہوں، مجھے میرے رب پاک نے حکم دیا ہے کہ جو لوگوں کی غیبت کرتا ہو اس کے عمل یہاں سے آگے نہ جانے دو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر محافظ فرشتے بندے کے نیک اعمال لے کر آتے ہیں تو پہلے فرشتے کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ان اعمال کو پاک و صاف اور کثیر خیال کرتے ہوئے دوسرے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہاں کا دربان فرشتہ کہتا ہے، رک جاؤ اور اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر مار دو، کیونکہ اس نے اس عمل سے دنیاوی متاع چاہا ہے۔ میرے رب تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ جو شخص اپنی مجلسوں میں دنیاوی مال کے ذریعے فخر کرنے والا ہو اس کے عمل کو یہاں سے آگے نہ بڑھنے دو۔ پھر محافظ فرشتے بندے کے روزہ، نماز اور صدقہ کے وہ اعمال لے کر اوپر چڑھتے ہیں جن سے ایسا نور پھوٹ رہا ہوتا ہے کہ وہ فرشتے بھی تعجب کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ تیسرے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس آسمان کا دربان فرشتہ کہتا ہے، ٹھہرو اور اس عمل کو عمل کرنے والے کے منہ پر مار دو۔ میں تکبر کا فرشتہ ہوں، میرے رب اللہ عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس بندے کے اعمال یہاں سے آگے نہ جانے دو جو محفلوں میں لوگوں پر تکبر کرتا ہے۔ پھر محافظ فرشتے بندے کا ایسا اعمال لے کر اوپر چڑھتے ہیں جس میں ستارے کی سی چمک اور تسبیح، نماز، روزہ، حج اور عمرہ کی آواز ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ فرشتے چوتھے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں مقرر دربان فرشتہ کہتا ہے، رک جاؤ اور اس عمل کو عمل کرنے والے کی پیٹھ اور پیٹ پر مار دو۔ میں خود پسندی کا فرشتہ ہوں، میرے رب عز و جل نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کے عمل کو یہاں سے آگے نہ جانے دوں، کیونکہ جب یہ کوئی عمل کرتا ہے تو اس میں خود پسندی کرتا ہے۔ پھر محافظ فرشتے بندے کے عمل کو لے کر 5ویں آسمان تک پہنچتے ہیں، وہ عمل دلہن کی طرح آراستہ ہوتا ہے، وہاں کا دربان فرشتہ کہتا ہے، رک جاؤ اور یہ عمل اس عمل کرنے والے کے منہ پر مار دو اور اس کی گردن پر ڈال دو۔ میں حسد کا فرشتہ ہوں، یہ شخص اپنے جیسے علم و عمل والے اور ہر اس شخص سے حسد کرتا ہے جو عبادت میں اس سے افضل ہوتا ہے۔ میرے رب عز و جل تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس کے عمل کو یہاں سے آگے نہ جانے دوں۔ پھر محافظ فرشتہ بندے کی نماز، زکوٰۃ، حج و عمرہ اور روزے لے کر 6ٹھے آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، وہاں کا دربان فرشتہ ان سے کہتا ہے، رک جاؤ اور یہ عمل اس عمل کرنے والے کے منہ پر مار دو، کیونکہ یہ انسانوں پر رحم نرمی نہیں کرتا۔
اللہ عز و جل کے بندے سے اسے کبھی کوئی دکھ یا تکلیف پہنچ جاتی تو یہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دیتا ہے، بلکہ ان کو گالی دیتا تھا۔ میں رحمت کا فرشتہ ہوں، مجھے میرے رب عز و جل پاک نے حکم دیا ہے کہ اس کے عمل کو یہاں سے آگے نہ بڑھنے دوں۔ پھر محافظ فرشتے بندے کے اعمال لے کر 7ویں آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ وہ اعمال نماز، روزہ، راہ خدا میں خرچ، نیکی کی کوششوں اور تقویٰ کی صورت میں ہوتے ہیں۔ ان میں بجلی کے جیسی کڑک اور سورج کی جیسی چمک ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ 3000 فرشتے بھی ہوتے ہیں۔ وہ ان اعمال کے ساتھ 7ویں آسمان تک پہنچتے ہیں تو وہاں کا دربان فرشتہ اس سے کہتا ہے، ٹھہر جاؤ اور یہ عمل اس عمل کرنے والے کے منہ پر مار دو، اس کے اعضاء پر پھینک دو اور اس عمل سے اس کے دل پر تالا لگا دو۔ میں ہر اس عمل کو اپنے رب کے پاس جانے سے روکنے والا ہوں جس عمل سے میرے رب عز و جل کا ارادہ نہ کیا گیا ہو۔ اس بندے نے اپنا عمل غیر اللہ کے لیے کیا ہے، کیونکہ اس نے اس عمل سے فقہا کے پاس مرتبے، علماء کے ہاں اپنی واہ اور شہروں میں شہرت کا ارادہ کیا ہے۔ میرے رب تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ایسے عمل کو یہاں سے آگے نہ جانے دوں، اور ہر وہ عمل جو خالص اللہ پاک کے لیے نہ ہو وہ ریا ہے، اور اللہ عز و جل ریا کرنے والے کے عمل کو قبول نہیں فرماتا۔ پھر فرشتے بندے کے عمل، نماز، زکوٰۃ، روزے، حج، عمرے، اچھے اخلاق، خاموشی اور ذکر اللہ کو لے کر اوپر جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ آسمانوں کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ تمام پردوں سے آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تک پہنچ جاتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اس بندے کے نیک اعمال کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ خالص اللہ عز و جل پاک کے لیے کیے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرماتا ہے، تم میرے بندے کے اعمال کے نگران ہو اور میں اس کے نفس کا نگران ہوں۔ بے شک اس نے ان عمل سے میرا ارادہ نہیں کیا بلکہ میرے غیر کا ارادہ کیا ہے، لہٰذا اس پر میری لعنت ہے۔ اب تمام فرشتے کہتے ہیں، اس پر تیری لعنت ہے اور ہماری بھی، اور 7 آسمان کہتے ہیں، اس پر اللہ عز و جل تعالیٰ کی لعنت اور ہماری بھی۔ یوں سب آسمان اور آسمان والے اس شخص پر لعنت بھیجتے ہیں۔ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کی، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے رسول اور میں باز، آپ کی شان تو بہت بلند ہے، لیکن اس غلام کا کیا بنے گا؟ ارشاد فرمایا، میری پیروی کرو اگرچہ تمہارا عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اے معاذ، اپنے قرآن پڑھنے والے مسلمان بھائیوں کے بارے میں اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے گناہ اپنے ہی سر لو، دوسروں کے ذمہ نہ ڈالو، اور مسلمانوں کی مذمت کر کے اپنی پاکیزگی کا اظہار نہ کرو، خود کو ان سے بلند رتبہ نہ سمجھو، اور آخرت کے کام میں دنیا کا کام داخل مت کرو، اپنی نشست گاہ میں تکبر نہ کرو، ورنہ لوگ تمہارے برے اخلاق کے سبب تم سے بچنے لگیں گے۔ تیسرے آدمی کی موجودگی میں کسی سے سرگوشی نہ کرو، لوگوں پر خود کو عظیم نہ سمجھو، ورنہ دینی بھلائی سے محروم ہو جاؤ گے، اور لوگوں کی آبرو ریزی نہ کرو، اور نہ بروز قیامت جہنم کے کتے تمہیں چیر پھاڑ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، تم جانتے ہو معاذ وہ کون ہے؟ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ ہی ارشاد فرمائیے وہ کون ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ جہنم کے کتے ہیں جو گوشت اور ہڈیوں کو دانتوں سے نوچیں گے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، ان صفات کی طاقت کیسے آئے گی، اور کون ہے جو ان کتوں سے بچ سکے گا؟ تو رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے آسان ہے جس کے لیے اللہ عز و جل آسان فرما دے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس حدیث میں جو کچھ بیان ہوا، اس کے خوف سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ تلاوت قرآن کیا کرتے تھے کہ میں نے ان سے بڑھ کر تلاوت کرنے والا کوئی نہیں دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے، اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض،
حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace become rich with the wealth of the heart. An enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this root frequently. اگر آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔